بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان فی شہر رمضان کے مبارک مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے چند پہلو آپ کی خدمت میں نقل کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس بندہ ناچیز کی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کے دور میں جہاں ہر شخص پریشان ہے اور اپنی پریشانی کا حل دنیا میں ڈھونڈ رہا ہے، دنیا کے مادی اسباب کو اختیار کر رہا ہے اور ہر وہ کام کر رہا ہے جو دنیا کے بڑے لیڈر ان سے کہہ رہے ہیں، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اللہ رب العزت نے کامیابی کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جوڑ دیا ہے۔ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مطہر تمام دنیا سے زیادہ شریف ہے اور پاک ہے، اور یہ وہ بات ہے کہ تمام کفار مکہ آپ کے دشمن بھی اس سے انکار نہ کر سکے۔ ابو سفیان نے بحالت کفر شاہ روم کے سامنے اس کا اقرار کیا، حالانکہ اس وقت وہ چاہتے تھے کہ اگر کوئی گنجائش ملے تو آپ پر عیب لگائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب شریف والد کی طرف سے یہ ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن کسی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ یہاں تک کا سلسلہ نسب اجماع امت سے ثابت ہے، اور یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام تک اختلاف ہے، اس لیے اس کو ترک کیا جاتا ہے۔ اور والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ کا نسب یہ ہے: محمد بن آمنہ بنت وہاب بن عبد المناف بن زہرہ بن کلاب۔ اس سے معلوم ہوا کہ کلاب بن مرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا نسب جمع ہو جاتا ہے۔ جس طرح آفتاب سے پہلے صبح صادق کی عالمگیر روشنی، پھر شفق سرخ دنیا کو طلوع آفتاب کی بشارت دیتے ہیں، اسی طرح جب آفتاب نبوت کا طلوع قریب ہوا تو اطراف عالم میں بہت سے ایسے واقعات ظاہر کیے گئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر دیتے تھے، جن کو محدثین و مورخین کی اصطلاح میں ارحاسات کہا جاتا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا بیان ہے کہ جب آپ ان کے بطن میں بصورت حمل مستقر ہوئے تو انہیں خواب میں بشارت دی گئی کہ وہ بچہ جو تمہارے حمل میں ہے اس امت کا سردار ہے، جب وہ پیدا ہوں تو تم یوں دعا کرنا: میں ان کو ایک خدا کی پناہ میں دیتی ہوں، ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھنا۔ اور فرماتی ہیں کہ آپ کے حمل رہنے کے بعد میں نے ایک نور دیکھا جس سے شہر بصرہ، علاقہ شام کے محلات ان کے سامنے آ گئے۔ اور فرماتی ہیں کہ میں نے کسی عورت کو کوئی حمل نہیں دیکھا جو آپ سے زیادہ سہل اور سبک ہو، یعنی ایام حمل میں جو متلی یا سستی وغیرہ عموماً عورتوں کو رہتی ہیں وہ کچھ مجھے پیش نہیں آئیں۔ ان کے علاوہ اور بہت سے واقعات رونما ہوئے ہیں۔